بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور دسمبر کی 30 تاریخ۔ آج کے پروگرام میں پاکستان، جرمنی اور اسی طرح چند اور ممالک سے تعلق رکھنے والے چند دلچسپ نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہر دفعہ آپ کو درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، لیکن اس درخواست پر عمل ہوتا نظر نہیں آتا، اس لیے مکرر درخواست ہے کہ اس پہ بھی سنجیدگی سے غور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پاکستان میں طاقت کے 3 محور ہیں: فوج، عدلیہ اور مقننہ۔ محور کہہ لیں یا ستون کہہ لیں۔ فوجی جرنیلوں کے پاس چونکہ طاقت اور اختیارات ہیں، اس لیے وہ طاقت کے تینوں ستونوں یا تینوں جو محور ہیں ان کا کام خود ہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ معاشی بدحالی، دہشت گردی کی نئی لہر اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر فوجیوں کی شہادتیں، 5000 افسران کے استعفوں کے انبار اور جرنیلوں کو اپنی جان کے خطروں نے اعلیٰ ترین جرنیل جو ہے اس کی سٹی گم کر دی ہے۔ اگر گزشتہ اور موجودہ اعلیٰ ترین جرنیل اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے ہوتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی، لیکن طاقت اور اختیارات کا نشہ دراصل کچھ نرالا سا ہوتا ہے۔ موجودہ چیف نے حسب روایت بے شمار محاذ کھول رکھے ہیں اور وہ سب سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ اب چند روز سے ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی باتیں شد و مد سے ہو رہی ہیں اور بنیاد جو ہے وہ معاشی مسائل بتلائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب وہ بذات خود آل ان آل تھے تو شوکت عزیز کو 1999 میں امریکہ سے درآمد کیا گیا تھا۔ پہلے ان کو وزارت خزانہ دی گئی، بہت اچھے نتائج ملنے شروع ہو گئے، چنانچہ پھر ان کو 2004 سے 2007 تک وزارت عظمیٰ بھی دے دی گئی۔ شرح نمو یعنی جو گروتھ ہوتی ہے قومی، وہ 6.4 تک لے گئے۔ غربت اور افراط زر کو 12% سے کم کر کے تقریباً 4% تک لے آئے۔ 1 بلین کے ریزرو کو 11 بلین تک وہ لے گئے۔ فوج اور پولیس کے محکموں میں ان کے دور میں شاندار اصلاحات کی گئیں۔ آٹو اور انرجی انڈسٹری نے بہت زیادہ ترقی کی ان کے دور حکومت میں۔ نیوکلیئر، پورٹ یعنی شپمنٹ، انٹرنیٹ، ٹیلی کمیونیکیشن، ان تمام فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اسی طرح ٹیکس سروسز میں تبدیلیاں کی گئیں۔ نجی میڈیا اور ٹی وی کو آزادیاں دی گئیں۔ اس وقت شوکت عزیز تو نہیں ہیں، لیکن البتہ ایک شبر زیدی صاحب ہیں اور ان کے ہم نوا جو کہ میدان میں اس وقت امیدوار ہیں، اور موجودہ چیف کو مشرف دور والے سبز باغ دکھا کر ایمرجنسی لگانے پر اور پھر ایمرجنسی کی آڑ میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر 2 سے 3 سال کی حکومت مانگ رہے ہیں تاکہ ملک کا معاشی قبلہ وہ درست کر سکیں۔ اب چیف صاحب، اگر آپ نے فوری انتخابات نہیں کرانے تو جو موجودہ نام نہاد جمہوریت ہے اس کی نسبت بہرحال یہ آپشن بہتر لگتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پرآشوب دور ہے اس قوم پر، اس کے لیے میرے خیال میں پوری قوم قصوروار ہے، کیونکہ یہ جو حالات کی خرابی ہوئی ہے اس خرابی میں کچھ نے بہت زیادہ حصہ لیا۔ میں قوم کی بات کر رہا ہوں، قومی افراد کی۔ کچھ نے کم حصہ لیا، کچھ نے عملی حصہ تو نہ لیا لیکن دل یا زبان یا بر دونوں سے کے ساتھ انہوں نے کسی نہ طریقے یعنی زبان اور دل کے ساتھ حصہ لیا۔ کچھ نے بزدلی دکھائی لیکن اشتراک ضرور کیا اس صورتحال کو پیدا کرنے میں۔
کچھ نے خاموشی اختیار کر کے شرکت کی، گویا کسی نہ کسی رنگ میں پوری قوم ہی اس زبوں حالی کی ذمہ دار بنتی ہے۔ اس لیے جو بھی سزا اب اس قوم کا مقدر بننے جا رہی ہے، اس کے لیے دراصل پوری قوم اس وقت ذمہ دار ہے۔ اب کچھ بات جرمنی کی کرتے ہیں۔ 1 جنوری سے اس ملک میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جن تبدیلیوں کا اثر یہاں کے عوام کی اکثریت پر پڑے گا، ان میں سے چند ایک کا ذکر میں یہاں کر دیتا ہوں۔ ہر بچے کا جو چلڈرن الاؤنس ہے وہ 250 یورو فی ماہ کیا جا رہا ہے۔ جو افراد یا فیملیاں سوشل ویلفیئر سے مدد لیتے ہیں، ان کی پر یہ جو مدد ہے اس میں تقریباً 50 یورو فی کس ماہانہ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ جو برسر روزگار ہوتے ہیں وہ مکان کے کرایہ کی مد میں بھی مدد لیتے ہیں، جس کو وون گلڈ کہتے ہیں۔ تو اس میں 190 سے لے کر 370 یورو تک کی ماہانہ مدد کی جائے گی۔ اسی طرح جو گھر سے بیٹھ کر دفتر کا کام کرنے والے ہیں، اب سالانہ 600 کی بجائے 1000 یورو تک کی رقم وہ اپنے ٹیکس سے منہا کر سکیں گے۔ جرمنی میں ایک مڈی جاب بھی کہلاتی ہے، جس کی پہلے لمٹ 1600 یورو فی مہینہ تھی، جو بڑھا کر 2000 یورو فی ماہ کر دی گئی ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم، یہ جو ہاؤس بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں یا اپرینٹسشپ جس کو کہتے ہیں، اس کے دوران بھی جو الاؤنس ہے وہ بڑھا کر 620 کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ ہر سال اس میں اضافہ بھی کیا جائے گا، اور آخری سال یہ اضافہ جو ہے وہ 40% تک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو برسر روزگار افراد ہیں وہ اپنی سالانہ چھٹیاں اب 3 سال تک اکٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سنگل افراد کی آمد کی ٹیکس فری حد جو ہے اور شادی شدہ جوڑے کی حد بھی ہے وہ کافی حد تک بڑھا دی گئی ہے۔ جرمنی میں ایک 49 یورو کا ٹکٹ ماہانہ کافی عرصہ سے اس کا شور سنا جا رہا ہے۔ تو تازہ ترین اطلاع کے مطابق یہ ٹکٹ اب مئی کے مہینہ میں جاری کیا جا سکے گا۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کے پاس جرمنی کا گرے یا پنک رنگ کا جرمن ڈرائیونگ لائسنس ہے، اور اگر ان کی تاریخ پیدائش 59 اور 64 یعنی 1959 سے 1964 کے درمیان اگر وہ پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو جنوری کے ماہ میں اپنے اس ڈرائیونگ لائسنس کو بدلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تبدیلیاں ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ متعلقہ دفاتر یا اخبارات سے یہ خبریں پڑھ سکتے ہیں۔ یوکرائن جو ہے وہ پرائی دولت کو کس طرح ضائع کر رہا ہے کہ ایک $14,000 کے بنے ڈرون کو مار گرانے کے لیے وہ $1,000,000 کی مالیت کا میزائل چلا رہا ہے۔ جب کوئی کسی دوسرے کا پیسہ ہو تو دیکھ لیں کتنا درد ہوتا ہے۔ اسی طرح الیکٹرانک وارفیئر میں روسی برتری کے باعث یوکرائن کو مہیا کردہ جو ڈرون ہیں وہ خود بخود ہی فضا سے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ اور ناٹو کی طرف سے بہت ہی ماڈرن توپ خانہ ان کو دیا گیا، لیکن وہ مؤثر فائرنگ نہیں کر رہے، کیونکہ رشین جو الیکٹرانک وارفیئر ہے اس کے ذریعے ان کی جیمنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو جنگی جہاز ہیں ان کو بھی اپنے آپریشن میں بڑی سخت مشکل کا سامنا ہے، اور ان مشکلات کے پیش نظر امریکہ اور ناٹو جو ہیں اور دوسرے اتحادی ممالک، ان کو یہ بہت بڑی درد سری ہو گئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا علاج وہ کیسے کرے۔ پوپ فرانسس جو آج کل ہیں، انہوں نے اپنے پیش رو پوپ بینیڈکٹ تھے، ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ یہ ان کے جو پیش رو پوپ تھے ان کی عمر اس وقت 95 سال ہے، اور گزشتہ 600 سال میں یہ پہلے پوپ تھے جو کہ اپنی زندگی میں 2013 میں انہوں نے پوپ شپ سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس وقت سے یہ ویٹیکن سٹی میں ہی خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک چیز واضح رہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے تھے۔ روس نے یورپ کو اپنی یامل جو ہے گیس پائپ لائن
اور یہ 4017 کلومیٹر لمبی ہے، اس کے ذریعے LNG مہیا کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ اور سال 2022 میں روس نے یورپ کو 22 بلین کیوبک میٹر گیس مہیا کیا ہے۔ سامعین یا ناظرین دیکھ لیں کہ بظاہر کہنے کو کہتے ہیں جی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور حیرانی والی بات ہے کہ روس کی گیس درآمد کرنے میں سب سے بڑا ملک جو ہے وہ فرانس ہے، اور روسی جو حکام ہیں ان کے مطابق 2022 میں جو گیس باہر بھیجی گئی ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت یورپ میں 40% زیادہ بھجوائی گئی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں کرسمس کے روز برفانی طوفان آیا جس کو بم سائیکلون کا نام دیا گیا ہے۔ 8 فٹ برف گھروں کے دروازوں کے آگے جم گئی، پانی، بجلی، گیس سب کچھ بند ہو گیا، ہزاروں پروازیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئیں۔ ابھی تک درجنوں اموات جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا چکی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض جگہ درجہ حرارت پلس یعنی مثبت سے -37 تا 40 گریڈ تک نیچے چلا گیا، اور جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیاگرا آبشار تک کا پانی جو ہے اس ٹمپریچر جو مائنس میں گیا اس کی وجہ سے جم گیا۔ اور اب آخر میں امریکہ کے ایک شہری ہیں بروس کیمپبیل، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ہر مہینے $370 دے کے ایک 727 بوئنگ جہاز جس میں 200 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اس کو بطور گھر کے استعمال کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جہاز کا رقبہ 1066 اسکوائر فٹ اور وزن 70,000 پاؤنڈ ہے۔ انہوں نے یہ جہاز 1999 میں $1,00,000 کا خریدا تھا، اور اب ٹیکس اور بجلی کی مد میں ان کو صرف پیسے دینے پڑتے ہیں جو کہ $370 ہر مہینے کے بنتے ہیں۔ گرین ایریا میں جگہ خرید کر انہوں نے یہ جہاز جو کہ بغیر انجن کے تھا پارک کیا، اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق اس میں باتھ روم، ٹوائلٹ، کچن، بیڈ روم اور دیگر سہولتیں بنائیں۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے مہنگے ملک میں اپنی رہائش بنانا جو ہے اس پہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے ایک ناول آئیڈیا، عجیب و غریب سا آئیڈیا سوچا، اس میں میرے اتنے زیادہ پیسے نہیں لگے اور میرا ماہانہ خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اور ان کے مطابق یہ رہائش بہت سستی ہے، اور ان کو امید ہے کہ اب جب اس رہائش کی پبلسٹی ہوگی تو اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی رہائش اپنانا یا لینا پسند کریں گے۔